عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں پھانسی دی گئی۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی بے نظیر بھٹو کو ایک سڑک پر دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ ایٹم بم بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو چور قرار دے کر تاحیات قید میں ڈال دیا گیا اور ایٹمی دھماکے کرنے والے نواز شریف کو 2 مرتبہ اقتدار سے بے دخل کر کے گرفتار کیا گیا اور سزا دی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے سے لے کر اسے پائے تکمیل تک پہنچانے والی تمام سویلین شخصیات وردی والوں کے زیر عتاب آئیں، حالانکہ ان لوگوں نے پاکستان کو دنیا کی ایک بڑی نیوکلیئر طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء نے پھانسی کے تختے پر چڑھایا اور بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام جنرل پرویز مشرف پر عائد ہوا۔ اسی طرح نواز شریف کو بھی پہلی مرتبہ اقتدار سے بے دخل کر کے عمر قید دلوانے والا جنرل پرویز مشرف ہی تھا، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر چوری اور غداری کا الزام عائد کر کے انہیں زبردستی ریٹائر کر دیا اور تاحیات گھر میں قید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے محسنوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کیا گیا؟ پاکستان میں عام تاثر یہی ہے کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جمہوریت کی داغ ویل ڈالنے، اقتدار میں عوام کو شریک کرنے اور ایٹمی پاکستان کی بنیاد رکھنے کے جرم میں پھانسی پر چڑھایا گیا اور اس عمل میں جنرل ضیاء الحق امریکہ کا اعلی کار بنا۔ CIA کی حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق جاری کی گئی اکتوبر سن 1978 کی ایک دستاویز کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے اقتدار میں رہنے کا واحد جواز ذوالفقار علی بھٹو کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، اس لیے کئی برس پرانے ایک جھوٹے مقدمہ قتل کا سہارا لیا گیا۔ امریکی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جنرل ضیاء کا اقتدار میں رہنا افواج پاکستان میں ان کی مقبولیت پر منحصر ہے، اور اگر ذوالفقار علی بھٹو کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور انجام سے ہمکنار نہ کیا گیا تو افواج پاکستان میں جنرل ضیاء الحق غیر مقبول ہو جائیں گے۔ چنانچہ تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سازش کا تانا بانا ایسے بنا گیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تو اس وقت ان کے قریبی رفقا غلام مصطفی، خورشید حسن میر، حنیف رامے اور JA رحیم وغیرہ کو ان سے دور کر دیا گیا۔ دوسری جانب مذہبی قوتوں کو نادیدہ اور خفیہ قوتوں کے اشارے سے نظام مصطفیٰ کی تحریک کے نام پر سڑکوں پر لایا گیا۔ ان تمام اسباب کے باوجود بھٹو اپنے دیگر سیاسی قائدین اور جماعتوں کے مقابلے میں مقبول ترین رہنما تھے، لہٰذا 5 جولائی سن 1977 کی شب فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر شب خون مار کر عوام کو ان کے حق حکمرانی سے محروم کر دیا۔ آگے چل کر اس سازش میں عدلیہ نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور پھر بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے فوجی حکمران کی جانب سے پنڈی جیل کا انتظام افواج پاکستان کے سپرد کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو قانون کے مطابق اس وقت کے ناجائز صدر ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے غاصب جرنیل سے رحم کی اپیل نہیں کی، جس کے بعد 4 اپریل سن 1979 کو بھٹو کو راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو نے اپنی موت سے بہت پہلے ہی اپنے خلاف کی جانے والی امریکی سازش کا انکشاف کر دیا تھا۔ انہوں نے راجہ بازار راولپنڈی میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا ایک دھمکی امیز خط لہراتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی وجہ سے امریکہ ان کی جان کے درپے ہے۔ بھٹو نے کہا تھا کہ امریکہ ایک بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ کبھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا، لیکن میں ہر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس جنگ میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہاتھی نے پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا کر اپنا انتقام لے لیا۔ تاہم وقت نے ثابت کیا ہے کہ بھٹو کو CIA اور جنرل ضیاء الحق مل کر بھی نہ مار سکے اور بھٹو تاریخ میں زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے امر ہو گیا۔ جنرل ضیاء کے طیارہ حادثے میں بھسم ہو جانے کے بعد سن 1988 کے جماعتی انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ جمہوریت دشمن قوتوں کو بے نظیر بالکل پسند نہ تھی، لہٰذا چند مہینے بعد ہی ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ تاہم بے نظیر کو اقتدار سے بے دخل کر کے IGI کے پلیٹ فارم سے نواز شریف کو اقتدار میں لانے والوں کی میاں صاحب سے بھی نہ بنی اور انہوں نے نواز شریف کی پہلی حکومت کا بھی جلد خاتمہ کر دیا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر کو دوبارہ اقتدار ملا، لیکن دوسرے ہی برس کراچی میں ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر کے ان کی حکومت کا دوبارہ خاتمہ کر دیا گیا۔ نواز شریف کو واپس اقتدار میں لایا گیا، لیکن 2 برس بعد ہی ملک میں ایک بار پھر فوج کے سربراہ جنرل مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کو ختم کر کے مارشل لا لگا دیا۔ سن 2007 میں بے نظیر اپنی جان کو درپیش تمام تر خطرات کے باوجود ملک واپس آئیں۔ ان کو ڈرانے کے لیے کراچی میں ان کے جلوس پر خودکش حملہ کروایا گیا، جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ بے نظیر کو مشرف کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ اگر وہ واپس نہ گئیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بے نظیر چند دنوں کے لیے ملک سے باہر گئیں، مگر موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان واپس آ گئیں۔ انہیں علم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ 27 دسمبر سن 2008 کو جب وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کر کے واپس آ رہی تھیں تو انہیں شہید کر دیا گیا۔
बीबी ने दरअसल अपनी जिंदगी में ही यह बता दिया था कि अगर इनको कत्ल कर दिया गया तो मुशर्रफ जिम्मेदार होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत के दिफा और फौजी आमरों से लड़ने की सज़ा दी। यूं इंतकाम पसंद हाथी के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने भुट्टो की बेटी बेनज़ीर को भी मौत की नींद सुला दिया, जिसने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले वाहिद सियासी रहनुमा नवाज शरीफ को भी इस मुल्क के अस्करी ठेकेदारों ने कबूल न किया, क्योंकि अब वो अवामी एजेंडा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे और डिक्टेशन लेने से इनकारी थे। चुनांचे नवाज शरीफ को एक बेबुनियाद केस में उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन होने वाले मिसाक जमहूरियत में यह तय पाया था कि इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए बैरक्स में भेजा जाएगा और कोई भी सियासी जमात अब फौज के हाथों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नवाज शरीफ की छुट्टी करवाए जाने की अहम वजह यह बताई जाती है कि साबिक फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी के मुकदमे में ट्रायल शुरू कराना इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल न था और नवाज शरीफ ने बोल्ड स्टेप लेकर इस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया था। यूँ अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को भी निशान इबरत बना दिया गया। इसी तरह बाबा एटम बम कहलाने वाले मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का सिला ये दिया गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका की खुशनुदी और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन्हें 2 अशरे पहले चोर और गद्दार करार देकर ताउम्र नज़रबंद कर दिया। कौम के दिफा को मजबूत बनाने वाले इस अजीम मोहसिन को उस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मगरिब की गुलामी करने वाले हुक्मरानों ने अपने आकाओं के हुक्म पर इन्हें एटमी टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग में मुलव्विस करार दे दिया। 4 फरवरी सन 2004 को कौम ने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरकारी टेलीविज़न पर वो कुछ कह रहे हैं जिसका यकीन शायद किसी पाकिस्तानी ने आज तक नहीं किया। ताहम जिस शख्स को मुजरिम करार दिया गया था वो आज भी कौम का हीरो है और इस मोहसिन पाकिस्तान से माफ़ी मंगाने वाले फौजी आमिर को एक खुसूसी अदालत गद्दार करार देकर 3 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म सुना चुकी है। लेकिन मुक्का लहराने वाला साबिक कमांडो जनरल सज़ा के डर से मुल्क से फरार हो गया और ताहाल मफरूर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।